نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ اکرام بیمار ہوتے، لولہے اور لنگڑے ہوتے، نابینا ہوتے، اپاہج ہوتے، کمزوری جسم کو آ چکی ہوتی، وہ کہتے ہم مسجدوں میں ہر حال میں جایا کرتے تھے، جو مسجد میں نہ آتا لوگ گمان کیا کرتے تھے کہ وہ بندہ منافق ہو گیا۔ یہ بنیاد ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کا آپریشن ہے، آپ آئی سی یو میں ہیں، وقت ہو گیا ہے، نماز اشاروں سے پڑھیں، ہاتھ کے اندر طاقت نہیں ہے، آنکھوں کی پلکوں کو ہلاتے جائیں، پانی نہیں استعمال کرتے ہیں، مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی آپ کے ہاتھوں پر مسح کر دے گی، یعنی جس کو تیمم کہتے ہیں، آپ کو نماز اس حال میں بھی پڑھنی ہے، چاہے جائے کہ حال روڈ کا دکاندار ہو یا یہاں کا مزدور ہو یا یہاں کا تاجر ہو، وہ یہ کہے کہ نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ جس طرح یہاں مسجد کی روٹین ہے، عصر کی نماز ہو گئی ہے، مغرب تک لوگ آتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بھاری نماز جو منافقین پر ہوتی ہے وہ ایک عشاء کی نماز ہوتی ہے، ایک فجر کی ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ میری امت کا چور کون ہے، ڈاکو اور لٹیرا کون ہے؟ آپ تو یہ جانتے ہیں نا میڈیا پر کہ کس نے کتنی بڑی چوری کی ہے، اس نے یہ چیز چوری کر تھی، اس نے قوم کی ملکیت تھی یہ چیز چوری کر لی ہے۔ آؤ آپ کو وہ بتلاتے ہیں جو اللہ کی حق میں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا لٹیرا وہ ہے، سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو شخص نماز عصر کی بیٹھا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے آخر میں آتا ہے ینکر نقرتن، وہ ٹھونگے مارتا ہے جس طرح مرغا ٹھونگے مارتا ہے، چند رکھتے پڑھتا ہے اور منٹ میں نماز ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا چور اور ڈاکو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ عما نوالہ کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ایک وقت مقررہ تک زندگی دی، پھر ایک وقت پر موت کا جام ہم نے پینا ہے۔ اس حقیقت سے کسی نیک یا کسی گنہگار انسان کو بچاؤ نہیں ہے۔ پھر وہ اس دی ہوئی زندگی کے متعلق سوال کرے گا،
درود و سلام ہوں اس ہستی پر کہ جو صرف انسانوں کے نہیں، جنوں کے نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام کے بھی سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اکرم الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس ہستی نے ہمیں اس اللہ کی عبادت اور اس اللہ کی بندگی کیسے کرنا ہے یہ بات سکھلائی اور سمجھائی اور بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہمارے خطبات جمعہ کے مضامین اہل بیت کے حوالے سے چل رہے تھے۔ آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان بھی اہل بیت کے حوالے سے، ان کی شان اور ان کے مقام اور انہیں کے احترام کے حوالے سے ہے۔ نئے آنے والے بھائیوں کے لیے تمہیداً یہ بات اچھی طرح گزارش کرتا ہوں، سمجھ لیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آپ کے اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل، آپ کی اولاد، آپ کی اولاد کی اولاد ہے جسے اہل بیت کہتے ہیں۔ روئے زمین پر ان سے افضل گھرانہ نہ شروع میں اور نہ قیامت تک کوئی آیا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک شخصیت ہے جو داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، جن کا نام علی بن حسین ہے۔ عرف عام کے اندر آپ ان کو امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں۔ علی بن حسین بن ابی طالب، یہ امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین کا آپ مختصر تعارف یا تذکرہ چند لفظوں میں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ امام زین العابدین، آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، ابو محمد بھی ہے، اور دو اہل تشیع کی کتابوں میں ایک حوالہ ہے بحار الانوار کے اندر، اور معرفت الائمہ فی معرفت الغمہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ آپ کی کنیت ابو بکر بھی تھی، یعنی ایسی شخصیت ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی بنیاد پر آپ کی ایک کنیت کیا تھی؟ ابو بکر بھی تھی۔ ان کے کون استاد ہیں؟ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا۔ اس واقعہ کربلا میں امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَكَانَ مَوْعُوكًا فَلَمْ يُقَاتِلْ، یہ بیمار پڑے تھے خیمے میں، انہوں نے باہر گئے ہی نہیں۔ اس وقت سے لے کر اگلی زندگی 35 سال ان کی زندگی میں ماہ محرم آیا۔ جو بھی آج آپ روئے زمین پر ماہ محرم کے ایام میں کچھ معاملات دیکھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے نہیں کی۔ آپ کے اساتذہ اکرام کون ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی استاد ہے، حضرت صفیہ آپ کے استاد ہیں، ام سلمہ یہ آپ کے استاد ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ آپ کے استاد ہیں، امہات المومنین اور صحابہ اکرام باقاعدہ آپ کے کیا ہیں؟
اساتذہ اکرام، مدینہ میں آپ پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد آپ کے شاگرد کون ہیں؟ امام طاؤس جو عبداللہ بن عباس کے چوٹی کے شاگرد ہیں، وہ آپ کے شاگرد ہیں، اور بھی دیگر آپ کے شاگرد ہیں۔ یہ امام زین العابدین کا مختصر سا تعارف ہے۔ ان کے کئی القابات ہیں۔ نمبر ایک لقب یہ ہے کہ زین العابدین، جس کا معنی ہے عبادت گزاروں کے ماتھے کا جھومر، یعنی کثرت سے عبادت کرنے والے۔ نمبر 2، آپ کا لقب ہے سید العابدین، تمام نیک و کار عبادت کار لوگوں کے سردار، یہ آپ کا لقب ہے۔ نمبر 3، آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے منارۃ العابدین، عبادت گزاروں کے مینار، یعنی عبادت گزار بڑے آئے لیکن امام زین العابدین سے بڑھ کر ان کے زمانے میں کوئی عبادت گزار نہیں تھا، اہل بیت کے فرد ہے۔ ایک لقب ان کا بیمار کربلا یا مرید کربلا بھی ہے، کیونکہ یہ اس واقعے میں میدان کربلا میں بیمار پڑے تھے۔ یہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا مختصر سا خاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کن ہستیوں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور کن ہستیوں کو آگے علم انہوں نے منتقل کیا۔ یہ امام زین العابدین۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور حیران کن اعتراض ہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کسی بھی اہل بیت کے فرد کی حدیثیں نہیں نقل کی۔ یہ بالکل صاف بہتان جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری میں کئی احادیث ہیں جن کے راوی خود امام زین العابدین کی سند میں یہ امام زین العابدین ہیں اور حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، دیگر اور صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر ہیں، مسند امام شافعی کے اندر ہیں، دیگر اہل سنہ والجماعہ کی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، فضائل الصحابہ لامام ابی نعیم رحمہ اللہ کی تمام کتب احادیث کے اندر امام زین العابدین کی کئی احادیث ہیں جو ائمہ دین نے اپنی کتب میں نقل کی ہیں، محدثین نے نقل کی ہیں۔ یہ جو اعتراض اہل سنہ والجماعہ پر کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے چوٹی کے محدث بھی اپنی صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کے چند اوصاف ہم سنتے ہیں جو ہمارے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ نمبر 1، کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا وضو کے لیے جاتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، پیلا پڑ جاتا۔ وَكَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَخَذَتْهُ رِعْدَةٌ، سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے، جب نماز میں کھڑے ہوتے تو پھر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، رعب طاری ہو جاتا تھا۔ اچھا آپ یہ بات سمجھیں کہ کتنا نیک گھرانہ ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے جب پیش ہوتے تھے ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے ان کی کیا پوزیشن ہوتی تھی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوں گے، اللہ کا ان پر فضل ہوگا کہ انہوں نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی، اللہ ان کو اور توفیق دے، لیکن کتنے ایسے محروم لوگ ہیں جو نماز اور نہیں پڑھتے، صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نماز پڑھ لی یہ جمعہ کی پورے ہفتے کی کافی۔ آپ جتنے اللہ کے بندوں کو دیکھیں گے وہ اہل بیت کے فرد ہیں یا جتنے بڑے نیک ہیں، ان تمام لوگوں کے اندر ایک چیز ضرور پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کو ہر حال میں کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی عذر قبول نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے کہ جی گرمی بہت تھی، تھکا ہوا بہت تھا، گاہک آ گئے تھے، یا میٹنگ چل رہی تھی، یا میرے کپڑے صاف نہیں تھے۔ جتنے ہم موجودہ بہانے کرتے ہیں جب کوئی ہمیں نماز کی دعوت دیتا ہے تو اللہ کے بندو روئے زمین پر وہ شخص یہ قطعاً دعویٰ نہ کرے یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرتا ہو، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور وہ نماز چھوڑ دیتا ہو، اس کا معنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت نہیں کرتے۔ نماز بنیاد ہے،
آپ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ میں سے ایک شخص ہے مسجد بنا دیتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس سے نہیں پوچھے گا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ آپ نے کیا مسجد بنائی تھی، یہ بعد میں پوچھا جائے گا، پہلے یہ پوچھا جائے گا بتا نماز پڑھی تھی۔ ایک بندہ ہے، ایک تاجر ہے، اللہ نے اس کو خزانہ دیا ہے، دل اس کا وسیع کر دیا ہے، وہ بیوگان کو، یتیموں کو، علماء کو، فقراء کو، مساکین کو راشن لگوا دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، اپنی جیب کے خزانوں کے جیبیں کھول دیتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں روکتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جاؤں، اللہ یہ بعد میں پوچھے گا، پہلے یہ سوال ہوگا نماز تیری پوری ہے یا نہیں۔ اس بات کو سمجھو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اکرام بیمار ہوتے، لولہے اور لنگڑے ہوتے، نابینا ہوتے، آپاہج ہوتے، کمزوری جسم کو آ چکی ہوتی، وہ کہتے ہم مسجدوں میں ہر حال میں جایا کرتے تھے، جو مسجد میں نہ آتا لوگ گمان کیا کرتے تھے کہ وہ بندہ منافق ہو گیا۔ یہ بنیاد ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کا آپریشن ہے، آپ آئی سی یو میں ہیں، وقت ہو گیا ہے، نماز اشاروں سے پڑھنی، ہاتھ کے اندر طاقت نہیں ہے، آنکھوں کی پلکوں کو ہلاتے جائیں، پانی نہیں استعمال کرتے ہیں، مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی آپ کے ہاتھوں پر مسح کر دے گی، یعنی جس کو تیمم کہتے ہیں، آپ کو نماز اس حال میں بھی پڑھنی ہے، چاہے جائے کہ حال روڈ کا دکاندار ہو یا یہاں کا مزدور ہو یا یہاں کا تاجر ہو، وہ یہ کہے کہ نماز بعد میں پڑھ لوں گا، جس طرح یہاں مسجد کی روٹین ہے، عصر کی نماز ہو گئی ہے، مغرب تک لوگ آتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بھاری نماز جو منافقین پر ہوتی ہے وہ ایک عشاء کی نماز ہوتی ہے، ایک فجر کی ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ میری امت کا چور کون ہے، ڈاکو اور لٹیرا کون ہے؟ آپ تو یہ جانتے ہیں نا میڈیا پر کہ کس نے کتنی بڑی چوری کی ہے، اس نے یہ چیز چوری کر تھی، اس نے قوم کی ملکیت تھی یہ چیز چوری کر لی ہے۔ آؤ آپ کو وہ بتلاتے ہیں جو اللہ کی حق میں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا لٹیرا وہ ہے، سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو شخص نماز عصر کی بیٹھا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے آخر میں آتا ہے ینکر نقرتن، وہ ٹھونگے مارتا ہے، جس طرح مرغا ٹھونگے مارتا ہے، چند رکھتے پڑتا ہے اور منٹ میں نماز ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا چور اور ڈاکو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اس بات کو سمجھو، نماز دین کا حصہ ہے، بنیاد ہے۔ آپ اس کو اپنے اعتبار سے جتنا سمجھیں، آپ اس کو اہمیت نہ دیں، آپ کی مرضی، آپ اس کو اہمیت دیں گے اللہ تعالیٰ سارے معاملات درست کر دے گا۔ آپ دیکھیں امیر عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے، سب سے پہلا خطبہ دیتے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ او لوگو ان اہم عندی امورکم الصلاۃ، تمہارے سارے کام بعد میں ہیں، میری سلطنت میں، میری خلافت میں مجھے یہ شکایت نہیں آنا چاہیے کہ نماز کسی کی مس ہوئی ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اور ادھر زین العابدین امام ذہبی رحمہ اللہ نے تو ایک اور بات نقل کی ہے، یہ مبالغہ ہے، ہم اس کو سچ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دن کے اندر 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک قول پیش کیا جاتا ہے امام ذہبی نے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ کئی اور دیگر لوگ 200 رکعتیں اور 150 200 300 ایک دن کے اندر نفلی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، رکعتیں پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نماز کے حوالے سے ان کا یہ پوزیشن تھی۔ آپ اور ہم کبھی کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، امام زین العابدین رحمہ اللہ کی انگوٹھی نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اگر اللہ کسی کو دے پہننی چاہیے، یہ بھی سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ان 3 انگلیوں میں پہننا یہ گناہ ہے، عورت بھی نہیں پہن سکتی، یہ 2 انگلی اور یہ انگوٹھا، اس کے اندر نہ کوئی عورت پہن سکتی ہے نہ کوئی مرد۔ امت کے مرد آج ایک بہت بڑی بدعت ہے، یہ بھی سمجھ لیں، انگوٹھی سے یاد آیا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو بطور تحفے کے یا لڑکی کی طرف سے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ امت کے مردوں کے لیے سونا حرام، عورت کو آپ پیش کر سکتے وہ پہن سکتی ہے۔ ان 3 انگلیوں میں نہ مرد پہنے گا نہ عورت، اس انگلی میں یا اس انگلی میں، دائیں ہاتھ میں پہن لیں بائیں ہاتھ میں۔ نبی علیہ السلام اکثر مرتبہ، اکثر صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کے بائیں ہاتھ کی اس انگلی میں انگوٹھی ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے۔ آپ کی یہ مرضی ہے، ان 2 میں سے جہاں پہن لیں،
لیکن ان 3 انگلیوں میں آپ قطعا نہیں پہن سکتے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ، ان کی انگوٹھی پر نقش تھے 3 جملے۔ کیا جملے نقش تھے؟ ان العزت للہ، کہ عزت کا مالک اللہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے، سمجھو۔ آپ کوئی دیکھتے ہیں کسی جگہ پر جاتے ہیں یا کوئی گاڑی کے پیچھے لکھ دیتا ہے یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یا یہ کوئی لکھتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے، تو اس کا عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کی زندگی میں کس ذات کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ امام زین العابدین، ان العزت للہ، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور جس کو عزت ملتی ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے کوئی دنیا کا شخص اس کو ذلیل کر نہیں سکتا ہے، اور جس سے رب ناراض ہو جائے کوئی بھی دنیا کی ساری شخصیات مل جائے اس کو عزت دے نہیں سکتی۔ ان العزت للہ، ساری کی ساری عزت، ساری کی ساری کامیابی، ساری کی ساری راحت، سارے کے سارے خزانے، دنیا کے اندر خوشیاں اور دنیا کے اندر کامیابیاں جو بھی اللہ دیتا ہے وہ انسان کو ملتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے کوئی دے سکتا ہے تو وہ سمجھ لے امام زین العابدین کے عقیدے کے خلاف اس کا عقیدہ۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عزت کا مالک کون ہے؟ بے اولادوں کو اولاد کون دیتا ہے؟ خزانے کون دیتا ہے؟ تو حال روڈ پہ آیا تھا بالکل خالی تھا، یہ مال و دولت اللہ نے تجھے دیا، یہاں پر برانڈ بنا دیا، کس نے کیا؟ اور اللہ تعالی ہی ہے کہ جو مریضوں کو، کمزوروں کو، ضعیفوں کو لو لیول سے اٹھاتا ہے، اپر لیول پہ آتا ہے، اور جب وہ اپر لیول پہ پہنچ جاتے ہیں اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی بندگی کو بھلا دیتے ہیں، پھر اللہ دھڑام سے ان کو اٹھا کر کبھی کبھی گل پلازے کی طرح ثانیہ بنتا ہے۔ آپ کے حال روڈوں کی حالت یہ ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر آگ لگ جاتی ہے، لیکن ایسے 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 طبیعت ہماری بن چکی ہے، ہم پھر بھی اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ واقعہ اس دکان میں ہوتا ہے، ہم یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں پورا ہفتہ کہ یہاں وہ لگا ہوا نہیں تھا، بچاؤ نہیں تھا، بس شکر ہے دن کو آگ لگی ہے، رات کو نہیں تھی، یہ کاری صاحب اتنا نقصان ہوا اور اتنا بچ گیا۔ حقیقت میں اللہ یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے، قرآن کی آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اللہ کہتا ہے ہم چکھاتے ہیں انسانوں کو چھوٹا چھوٹا جھٹکا دنیا میں، تاکہ حقیقت میں یہ ہماری طرف پلٹ کے آئیں۔ اگر نہیں پلٹ کے آتے ہیں ایک طرف ایسا جھٹکا دیتے ہیں پھر ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دکھاتا ہے تاکہ میری مخلوق مجھ کو رب مانے اور میری طرف پلٹ کے آئے۔ ان العزت للہ، کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے۔ ایک ان کے انگوٹھی پر نقش جملہ کیا تھا؟ یہ دوسرا جملہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ عدت للقاء اللہ۔ وہ کہا کرتے تھے یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو شام کو شراب خانوں میں اور سینما ہال میں گزار دو، اس لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے کہ آپ کرکٹر اچھے بن جاؤ، اس لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے کہ آپ جا کے جناب اچھی ورزش کرو اور پہلوان بن جاؤ، اس لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے کہ اس کو نشے کے اندر زندگی گزار دو۔ اللہ نے آپ کو زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کے اندر لٹیرا اور ڈاکو بنا لو، اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی ہے اپنے آپ کو آپ گلوکار یا سنگر بنا لو، اللہ نے زندگی آپ کو اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ آپ اللہ کے نافرمان اور طغیانی عصیانی میں آگے بڑھ جاؤ، نہیں، یہ زندگی اللہ نے ایک مقصد کے لیے دی ہے، للقاء اللہ۔ اللہ نے جب آپ کو کچھ نہیں تھے، آپ کو زندگی ابھی تک نہیں دی تھی، اب اللہ نے آپ کو زندگی دے دی ہے، یہ زندگی کا ایک سفر شروع ہو چکا ہے، یہ سفر پہلی سیڑھی پر آپ قدم رکھ چکے ہیں، اب آپ ایستا ایستا بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ حقیقت میں جہاں آپ کا آخری قدم ہوگا موت کا پیالہ آپ کو پلایا جائے گا، اس کے بعد یہ زندگی امام زین العابدین کہتے ہیں حقیقت میں اللہ کی ملاقات کا۔ آپ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤ تاکہ آپ کو اور ہمیں سمجھ آئے۔ موت ہم کو یاد نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام زین العابدین کا عقیدہ دیکھیں کہ یہ زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ملاقات کے لیے ہے۔ کیسی ملاقات؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، وہ روئے زمین پر رہتے ہیں چاہے اللہ ان کو کسی حال میں بھی رکھے، وہ یہ بات ضرور رکھتے ہیں یاد کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، کمیاں کوتاہی ہو جاتی ہے پھر رب کے آگے آ جاتے ہیں۔
ہر حال میں، ہر خوشی اور غمی میں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر مر گئے تو ڈائریکٹ اللہ کو حساب دینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ سوچتا رہتا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ کہتا ہے میرے بندے یہ دنیا میں تجھے مصیبتیں اور تکلیفیں دے رہا ہوں، یہ تیری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، یہاں تیرا کاروبار چل رہا تھا یہاں ختم ہو گیا ہے، یہاں تو جا رہا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہاں تجھے نفع مل رہا تھا لاس ہو گیا ہے، یہاں تیری صحت اچھی تھی یکدم بیماری نے تجھ پر حملہ کیا ہے، کمر کا ہڈی کا مڑکا یا موہرا ہل گیا ہے، اب تو بالکل بیڈ ریسٹ پہ لمبے عرصے کے لیے آ گیا ہے، کوئی بات نہیں بنی آدم، حقیقت میں یہ تجھے آزما رہا ہوں، تو میرے امتحان میں ہے، تو میری ملاقات کو پسند کرتا ہے، میں اللہ رب العالمین بھی تجھ سے ملاقات ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتنی بڑی شخصیت ہے، ان سے کسی نے پوچھا گیا امام احمد بن حنبل متا تجد الراحہ، سکون کب پاؤ گے؟ یہاں آپ بیٹھیں جتنے تاجر بیٹھے نا، کبھی اللہ آپ کو اس تکلیف سے بچائے، رات کو بیچاروں سونے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات کو ہم نے سکون کے لیے، نیند کو بھی سکون کے لیے بنائے، لیکن بیچاروں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں، نیند آتی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی آزمائش میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نیند کو تمہارے لیے باعث راحت اور سکون بنایا۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ حضرت زندگی ساری تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں گزری ہے، لوگوں نے آپ پر بڑے ظلم کیے ہیں، بتاؤ تو صحیح کیا کرتے ہو؟ امام احمد بن حنبل آپ یہ جواب دیں کہ آپ کو سکون کب ملے گا؟ فرمانے لگے ان دا اول قدم اضعہ فی الجنہ، جب میں جنت کے اندر پہلا قدم رکھوں گا اللہ تب سے سکون عطا فرمائے گا۔ جس کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ کے پاس جانا، یہ جو میری عمر کے یہاں نوجوان ہیں یا جو ابھی نئے نوجوان یہاں تاجر انٹر ہو رہے ہیں ہال روڈ پہ، جن کو صرف یہ دھن سوار ہے کہ بہت بڑا تاجر بننا ہے، بڑا پیسہ کمانا ہے، بڑا گھر بنانا ہے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے، بہت بینک بیلنس ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ کبھی یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اس سفر کے درمیان موت بھی آ سکتی ہے۔ ہرن کا شکار کرنے جاؤ جنگل میں تو شیر کا سامان بھی رکھو ساتھ، ہو سکتا ہے آگے بادشاہ سلامت سے ملاقات ہو جائے۔ ہاں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں واقعات بھرے پڑے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ تو سمجھتے ہیں بس جو میٹھا حلوہ آتا ہے وہی لے لو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ومن احب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، یعنی وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، اللہ بھی اس بدبخت سے ملنا نہیں چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے پرے ہو، دفع ہو جاؤ، اس کو لے جاؤ، اس کو اسفل السافلین میں ڈال دو، اس لیے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا تھا، میں رب العالمین اس سے خوشی سے کیسے ملاقات کروں۔ یہ امام زین العابدین، امام زین العابدین کے عقیدے کو سمجھیں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کی چند احادیث سنیں۔ ایک حدیث وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں امام زین العابدین کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے گھر والوں کا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے والے تھے تو وہ بوسہ لے لیتے، جو شخص اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ اپنے گھر والوں کے قریب نہ جائے، لیکن شرعی طور پر روزے کی حالت میں اگر کوئی یہ عمل کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جس طرح روزے کی حالت میں کوئی بندہ کسی کو خون دینا چاہتا ہے، کہتے ہیں جی روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا، دے سکتے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ یہی شاگرد امام زین العابدین یہ کھڑے ہیں، یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں رمضان کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک عورت آتی ہے، آپ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، جانے لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو میں تم کو چھوڑ کے آتا ہوں، آپ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے دو صحابہ کرام گزرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں علی رسلکما، وہیں ٹھہر جاؤ، وہ رک جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انہا صفیہ بنت حیی، او میرے صحابیوں یہ میری بیوی صفیہ ہے، تم یہ نہ سوچنا کہ محمد کے پاس کون آیا تھا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے بارے میں یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور عورت آ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، خون انسان کے، شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑ رہا ہے،
یعنی بدگمانی تیزی سے ہے. جس طرح یہاں ہمارے معاشرے میں عام روٹین میں ہوتا ہے، مولوی کسی مارکیٹ میں گھس جانا تو کہتا ہے ضرور مولوی اتھو مالو کٹھا کرنا آیا، حالانکہ اس بیچارے کا کوئی اور کام ہو سکتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 1-1.5 سال پہلے انارکلی میں درس دینے گیا تو وہ میں اپنی سواری پر تھا تو وہ ایک بھائی نے شاید پہلی دفعہ مجھے دیکھا، کہنے لگے ماشاءاللہ یہ سواری اچھی ہے. میں نے اس کو کہا میں اپنے گاؤں سے لایا تھا. یعنی بدگمانی پہلے سیٹ کرنی. امام زین العابدین رحمہ اللہ اس حدیث کے راوی ہیں. کسی کے متعلق نہ سوچو کون کیا کرتا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ شخص کیا کرتا ہے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا عمل کیسا ہے. اور اس شخص سے یہ پوچھا جائے گا کہ حضرت تو بتا، ان کی فکر چھوڑ، تو اپنا حساب دے. امام زین العابدین رحمہ اللہ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی بھی رکوع میں جاتے یا اٹھتے اللہ اکبر کہتے تھے. بہت سارے لوگ ہیں وہ اس انداز کو نہیں مانتے، اللہ اکبر کہنا یا رفع الیدین کرنا نہیں مانتے. امام زین العابدین اس کو بیان کرتے ہیں. حیرانگی کی بات یہ ہے، اس دفعہ میں نے یہ نیت کی ہے انشاءاللہ یہ اگلا مہینہ آ رہا ہے، سیرت النبی پہ خطبے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ نے زندگی دی تو آپ کو پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل زندگی پر مکمل خطبات دیں گے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے. امام بہت بڑے، جس کو اس معاشرے میں بڑا امام مانتے ہیں، لوگ احترام کرتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے ان کا عقیدہ کیسا، ان کی نماز کیا ہے. پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے نیک شخصیت تھے. امام احمد بن حنبل کے پیروکاروں میں سے تھے. ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی نماز کیا تھی. لوگ ان کا نام تو لیتے ہیں، ان کے نام کے معاملات تو کرتے ہیں، ان کے نام کا کوئی دن منانا ہو منائیں گے، لیکن ویسی نماز نہیں پڑھیں گے جیسے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پڑھتے تھے. جائیے کتاب دیکھیے، اس لائبریری میں بھی پڑھی ہوگی، میرے پاس لیں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ امام خود پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز کی یہ سنتوں میں سے ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو 4 مقامات پر رفع الیدین کرے. اللہ اکبر. یہ بہرحال بات چلی تھی ایک چھوٹی سی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے اولاد میں سے امام زین العابدین کون شخصیت ہیں جنہوں نے ساری زندگی عاجزی اور انکساری ان کی کیسی ہے. امام زہری کا قول ہے کہ ما رأیت افقہ منہ، میں نے ان سے بڑا اپنے زمانے میں فقیہ شخص نہیں دیکھا. کن سے بڑا؟ امام زین العابدین سے. یہ اتنے بڑے شخص ہیں، لیکن امام زین العابدین خود کیا کرتے؟ زید بن اسلم ایک شخص ہیں، یہ مجلس میں جیسے مجلس لگی ہوئی آتے داخل ہوتے، لوگوں کے تھوڑا سا آگے جا کے بیٹھ جاتے ایک مجلس میں. تو ایک دن کسی نے کہہ دیا امام زین العابدین کو، غفر اللہ لکا، اللہ آپ کو بخشے، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انت سید الناس، آپ خانوادہ رسول کے بندے ہیں، آپ تو لوگوں کے سردار ہیں، اور آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں زید بن اسلم کی مجلس میں، خود طالب علم بن جاتے ہیں، آپ سے بڑھ کر کس کے پاس علم ہو سکتا ہے؟ تو امام زین العابدین نے جواب دیا العلم یبتغى، ٹھیک ہے، وَيُطْلَبُ مِنْ حَيْثُ كَانَ، فرمانے لگے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سردار ہے کون سردار نہیں ہے. عالم جہاں بیٹھا ہوتا ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کے پاس پہنچا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے اور اس سے دین حاصل کیا جائے. اگر آپ کو اللہ نے مال دولت دی ہو، آپ کے پاس علماء ملازمت کرتے ہوں، ان کا احترام بھی یہ بھی دین میں سے. بلکہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ان من السنت ان نوقر اربعۃ، کہ یہ سنت میں سے کہ ہم 4 لوگوں کا احترام کریں. نمبر 1 جن کی داڑھی سفید ہو چکی، نمبر 2 عالم دین، نمبر 3 والد، نمبر 4 حکمران عادل. ان کا احترام واجب ہے، یہ بھی سنت میں سے کہ ان کا احترام کریں. امام زین العابدین رحمہ اللہ کے بہت بڑے نیک برگزیدہ بندوں میں سے تھے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کی نسبت جو باتیں کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں نہیں تھی. امام زین العابدین رحمہ اللہ کی احادیث میں سے وہ مرویات میں سے اور بھی روایات ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اور اسی طرح امام زین العابدین رحمہ اللہ اپنی زندگی کے اندر ایک ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ وہ کم حدیثیں پیش کرتے تھے، یعنی کم گو تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، واللہ اعلم بالصواب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں نہ میری زبان سے نکل جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ نہ ادا کی ہوں جو میرے سے ادا ہو جائیں. وہ اس طرح خوف کھاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار،
جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے، یہاں دیکھیں معاشرے میں آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، ہم تکبیر پڑھ رہے ہوتے مساجد میں، جیسے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے محمد، تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں۔ یہ کہیں بھی حدیث میں صحیح ثابت نہیں، بالکل ثابت نہیں یہ حدیث میں۔ آپ کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، تو آپ سمجھ لیں آپ نے اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ بولا۔ خدا کے لیے اس بات سے ڈر جائیں، یہ اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ ہے۔ اگر یہ ہاتھ چومنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یہ سنت ہوتا تو سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ عمل یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کرتا۔ یہ عمل ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اہل بیت کا محبت کا سب سے بڑا یہ حق ہے کہ آپ اس کے ان دین کو اپنائیں جو دین انہوں نے آگے امت تک پہنچائے۔ ان کی نماز کی طرح نماز پڑھیں، ان کی اذان کی طرح اذان دیں، ان کی عبادت کی طرح عبادت کریں، ان سے اتنی محبت کریں جس طرح انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے دین کے ساتھ محبت کی۔ کیا مطلب؟ آپ کے اوپر اہل بیت کے گھرانے کے اوپر کتنے ظلم ہوئے، کتنے معاملات ہوئے یا کتنی تکلیفیں آئیں، ان سب نے وہ تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ کے پیغمبر کے دین کو، آپ کی سنت کو کبھی بھی چھوڑا۔ یہ ہے اصل مقصد، یہ ہے اصل مقصد میرے بھائیوں۔ اگر ہم یہ بات سمجھ گئے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم یہ بات نہیں سمجھ گئے، پھر ہماری اپنی مرضی ہے کہ دین ادھر سے، یہ بات اپنی مرضی سے ادھر سے لے لی اور وہ بات اپنی مرضی سے ادھر سے لے لی اور وہ بات اپنی مرضی سے ادھر سے لے لی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں، یہ قطعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ اہل بیت کے گھرانہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے محبت کا سچا عمل یہ ہے کہ ان کے ساتھ ویسی محبت کی جائے جیسی محبت انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں سے کی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات یا کوئی بھی ایسا جملہ جو اللہ کے پیغمبر نے نہ کہا ہو، آج آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں بہت خطرناک معاملہ، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ کوئی بھی بندہ بیٹھا ہو، یہاں عام ایک روٹین میں ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے وہ السلام علیکم کہتا ہے، جاتا ہے تو وہ السلام علیکم کہے گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں معاشرے میں نہیں، بس کہہ دینا چاہیے خدا حافظ، نہیں، جاتے ہوئے بھی سلام کرنا ہے۔ یا آپ کہہ دیتے ہو مع السلامہ، یہ جملہ بھی کہنا جائز نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ مجلس میں آئے ہیں تو السلام علیکم کریں گے، جائیں گے بھی تو کیا کریں گے؟ السلام علیکم۔ یہ دین ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ایک بھائی نے پہلے پوچھا تھا، یہ اچانک آ گیا ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، ہم آ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم، کہنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک بھائی کہنے لگا یہ کیسے جائز ہے؟ آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ آ کے 2 رکعتیں پڑھنے لگ جاتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ یہ دونوں مسئلے سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ اور دیگر اور صحابہ اکرام سے آ کر یہ سوال ہوا، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے کیا صحابہ اکرام سوال کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اس طرح جواب دیتے، بس یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہلاتے۔ نماز فرض ہو رہی ہے، نماز نفلی ہو رہی ہے، کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، جب آپ مسجد میں داخل ہوئے السلام علیکم، جواب کیسے دیں گے آپ؟ چاہے آپ قیام میں کھڑے ہیں تو آپ ایسے کریں گے، رکوع میں ہیں آپ کا ہاتھ گھٹنوں پر ہے آپ ایسے کریں گے، سجدے میں ہیں آپ ہتھیلی کو ایسے اٹھائیں گے، سلام کا جواب ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے، آپ آئے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھیں گے یا بیٹھ جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ خطیب خطبہ دے رہا ہے، آپ اس کا کیسے سمجھیں گے؟ ہم کہتے ہیں کیا آپ کو یہ باتیں زیادہ سمجھ آتی ہیں جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کے پاک پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو اور 2 رکعتیں پڑھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے۔ تو آج بھی جو شخص دوران خطبہ جمعہ کے مسجد میں آئے گا، چاہے وہ اس حال میں ہو یا اس دوسرے حال میں ہو یا اس تیسرے حال میں ہو یا وہ چھت پر چلا جائے یا چوتھے حال میں ہو، وہ جہاں بھی ہو، جس مسجد میں بھی جائے گا، چاہے خطبہ جمعہ ہو رہا ہو، آخری لمحات کیوں نہ ہو، بیٹھنے سے پہلے اس پر 2 رکعت پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے، انہوں نے آپ کے ان سنتوں کو زندہ رکھا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین باقی بچے گا۔ اگر آپ یہ دین سنتوں کو مردہ کرتے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ جائے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔